بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قرآنک وظائف کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، یوں تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ عز و جل نے اپنے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان ایام میں کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے 10واں دن۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ جل جلالہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس شہادت کے پیش آنے کی وجہ سے عاشورہ کا دن مقدس اور حرمت والا بن گیا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عاشورہ کا دن مقدس سمجھا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں احکام بیان فرمائے تھے۔ قرآن کریم نے اس حرمت کا اعلان فرمایا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 60 سال بعد پیش آیا تھا، لہٰذا یہ بات درست نہیں کہ عاشورہ کی حرمت اس واقعہ کی وجہ سے ہے۔ اس ماہ میں نماز نفل پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے انعام رکھے ہیں۔ اول شب بعد نماز عشاء 8 رکعت نماز نفل 4 سلام سے پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 دفعہ پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس نماز کی برکت سے روز محشر اللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے اور اس کے گھر والوں کی بخشش فرمائیں گے۔ نفل نماز شب عاشورہ، عاشورہ کی شب بعد نماز عشاء 4 رکعت نماز نفل 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے آیت الکرسی 3 دفعہ اور سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں۔ بعد سلام کے سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں اور اللہ عز و جل سے بخشش طلب کریں۔ انشاءاللہ العزیز خداوند کریم اپنی رحمت کاملہ سے اس نماز پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف فرمائیں گے۔ یوم عاشورہ کو نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز 2 سلام سے اس ترکیب سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 4 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور اس نماز کا ثواب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدیہ کریں۔ اس کے علاوہ پہلی شب سے شب عاشورہ تک روزانہ بعد نماز عشاء 100 مرتبہ کلمہ توحید پڑھنا بخشش گناہ کے لیے افضل ہے۔ 10 محرم کو کسی وقت باوضو 70 مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حصول معرفت الہی اور مغفرت گناہ کے لیے یہ وظیفہ بہت افضل ہے۔ یکم محرم الحرام کو ایک سفید کاغذ پر 113 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو پوری زندگی اس پر کوئی نہ خوشگوار واقعہ پیش آئے گا۔ یوم عاشورہ پر اہل و عیال پر خرچ کرنے کی برکات۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا، اللہ جل شانہ سال بھر تک
اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے تو اس کو صحیح پایا، اور سیدنا ابن عینہ رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے 50 یا 60 سال تک اس کا تجربہ کیا تو وسعت ہی پائی۔ تو پیارے دوستو، ان اعمال کو خوب دل جمی سے کریں، کیا پتہ پھر زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔